انسان اپنی زندگی میں ہر لمحے محتاج ہے. کبھی اسے صحت کی ضرورت ہے، کبھی رزق کی ضرورت ہے، کبھی سکون کی ضرورت ہے، کبھی اولاد کی ضرورت ہے، اور کبھی ہدایت کی ضرورت ہے. کبھی دنیا اور آخرت میں صلاح اور فلاح کا وہ متمنی اور خواہش مند ہے. ان تمام کی تمام ضرورتوں کا حقیقی حل صرف ایک دروازے پر ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دروازہ. اور اس دروازے کی جو کنجی ہے وہ ہے دعا. قرآن کریم میں کئی سارے حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. اسی طرح احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں. اس لیے انشاءاللہ اب ہم یہ جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس سلسلے کا نام ہے پیغام مناجات سیریز، اور اس کا آج یہ پہلا پروگرام اور اس کی آج یہ پہلی ہماری نشست ہے. اس میں انشاءاللہ دعا کے حوالے سے مختلف عنوانات پر مختصر اور جامع انداز میں آپ حضرات کے سامنے باتیں سامنے آئیں گی. پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم قرآن کریم کی دعاؤں کو شروع کریں گے. آج تو صرف مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ دعا کا مفہوم کیا ہے، دعا کہتے کس کو ہیں. دیکھیے، دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے پکارنا. قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں دعا کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے سامنے عاجزی، انکساری اور محتاجی کے ساتھ اپنی تمام حاجات و ضروریات پیش کرنا. چنانچہ قرآن کریم میں ایک تو وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی شروع میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے وہ ذات کہ جو مجبور آدمی کی مجبوری میں وہ دعا کرے اور وہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے اور اس کی تکلیفوں کو اس سے ہٹائے. ظاہر ہے وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دو باتیں سکھائی ہیں. ایک بات تو یہ کہ دعا کرنا بندے کا کام ہے، اور دوسری بات یہ سکھائی کہ دعا قبول کرنا میرا کام ہے. بندے کا کام ہے مانگنا اور اللہ کا کام ہے دینا. بندے کا کام ہے سوال کرنا، اللہ کا کام ہے اس کی جھولی کو بھر دینا، اس کی خواہش کو پورا کر دینا. اور دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں تو اگر کوئی آدمی بہت بڑا سخی ہوا، بہت بڑا فیاض اور بہت بڑا داتا اور بہت دریا دل کا وہ آدمی حامل ہے اور اس کی فیاضی اور جود و سخا اس کی بہت مشہور ہے، تو وہ آپ کو ایک دفعہ دے دے گا، دوسری دفعہ انکار کر دے گا، تیسری پہ دھکے دے کے باہر نکال دے گا. تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا والے اس آدمی سے دور بھاگتے ہیں جو مانگتا ہے، اور میرے اور آپ کے رب کی شان یہ ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو مانگتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. چنانچہ اس بات کو حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں. تو آج کا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دعا کو چھوڑ دیا، ساری کی ساری تگ و دو ہماری جو ہے وہ اسباب اختیار کرنے میں ہے. مسبب الاسباب کو ہم بھول گئے. آج اگر فکر ہے بیمار اگر ہے تو یہ فکر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ڈاکٹر دوائی دے گا، میں صحیح ہو جاؤں گا. آج اگر بے روزگار ہے تو اس بات کی تو وہ تگ و دو کر رہا ہے کہ میں بھاگ دوڑ کر مختلف جگہوں پر اپنی سیویاں جمع کرا دوں گا، کہیں سے کال آ جائے گی اور مجھے جاب پہ اور نوکری پہ رکھ لیں گے. کوئی بہت بڑی پلاننگ ہے، منصوبہ بنا رہا ہے، تدبیریں اختیار کی ہیں، میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. یاد رکھیے کہ شریعت اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کرتی. شریعت نے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. تو اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اور اسباب اختیار کرنے سے پہلے ہماری نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے. ہماری نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے کہ میرا یہ منصوبہ ہے، اس منصوبے میں جان تو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. میرا کام صرف ڈاکٹر کو دکھانا ہے، شفا اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. میرے اختیار میں دوائی خرید رہے ہیں، اس دوائی کو مؤثر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ دوائی میرے لیے مفید ہوگی، ورنہ مفید نہیں ہوگی. تو ہم اسباب کو تو اختیار کرتے ہیں جو کہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ بھروسہ کرنا درست نہیں ہے. اصل بھروسہ جو ہے وہ مسبب الاسباب کی طرف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے. اور دعا در حقیقت
بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک براہ راست تعلق اور ایک مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ اور آج کا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چاروں طرف سے پریشان رہتے ہیں، لیکن جہاں سے ہماری پریشانی ختم ہوتی ہے اور جس در کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے وہ در ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ چاروں طرف ہم گھومتے رہتے ہیں، ٹکرے مارتے رہتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو در ہے اس در سے ہم غافل ہیں۔ یہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ دعا کا مفہوم سمجھتے ہیں، نہ دعا کی حقیقت سمجھتے ہیں، نہ دعا کے الفاظ ان کو یاد ہیں، نہ دعا کا معنی اور مطلب انہیں معلوم ہے۔ کیا مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے، کن الفاظ سے مانگنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، اکثر لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ اس لیے خیال یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو سلسلہ اپنا شروع کیا ہے پیغام مناجات سیریز، انشاءاللہ اس میں ہم قرآن کریم کی دعائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا تلفظ، اس کی ادائیگی، اس کا معنی، اس کا مطلب، کس طرح مانگنی ہے، کس انداز سے مانگنی ہے، کس طریقے سے مانگنی ہے، انشاءاللہ یہ آنے والی نشستوں میں ہم اس پر بات کریں گے۔ دیکھیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم اور احادیث میں آنے والی جو دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان دعاؤں کو ہم سیکھیں، ان دعاؤں کو ہم سمجھیں اور ان کو ہم عمل میں لائیں۔ میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں ہم میں اکثر حضرات ایسے ہیں کہ جو دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ دعا پڑھنا اور چیز ہے، دعا مانگنا اور چیز ہے۔ ہم چند دعائیں ہمیں یاد ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا، بس ہمیں دعاؤں کا رٹا لگاتے ہیں، ان دعاؤں کو طوطے کی طرح ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن نہ ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، نہ ہم اس کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ وہ درد دل ہم اختیار کرتے ہیں جس درد دل سے وہ دعا مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے دعا جو ہے، یاد رکھیں کہ صرف مانگنا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا تو ایک مکمل عبادت ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا عبادت ہے۔ اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، بڑی اہم بات ہے ہم سب کے لیے، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جو میری گفتگو سن رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں تو وہ دعا میری قبول ہو یا نہ ہو مجھے اس کی فکر نہیں ہے، وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیں دعا مانگنے کی، میرے لیے یہی بہت اہم بات ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سے مانگے، سمجھ لیں کہ پھر اس کو سب کچھ ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، وہ محروم نہیں ہے۔ جو آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آدمی اللہ کے در پر سوالی بنتا ہے، اللہ اس کی جھولی کو ضرور بھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم مانگنے والے بنیں۔ اسی لیے حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اور جس مسلمان کے پاس اور جس آدمی کے پاس دعا جیسا ہتھیار ہے، یاد رکھیے وہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہے، کبھی وہ آدمی کمزور نہیں ہے، کبھی وہ آدمی بے بس نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مومن کے پاس یہ ہر وقت ہمیشہ ایک طاقت موجود ہے دعا کی صورت میں، کبھی وہ آدمی خالی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا جو ہے وہ صرف مشکل وقت میں نہیں مانگی جاتی، دعا تو ہر وقت مانگی جاتی ہے، دعا تو ہر وقت آدمی کو مانگتے رہنا چاہیے، چاہے اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کا طریقہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ یہ مفہوم قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف پاروں میں بیان کیا ہے کہ کافر کا حال یہ ہے کہ جب اس کی گوٹ پھنستی ہے، جب وہ کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑے اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کو پہچانتے ہی نہیں۔ تو آج یہ کافروں والا جو طریقہ ہے وہ آج ہم مسلمانوں نے اختیار کر لیا کہ جہاں جب مشکل میں پھنسیں گے، جو مشکل وقت آئے گا
تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ فراوانی دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ حالات سازگار کرتے ہیں، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ہماری ایک غذا ہے، غذا جس طرح اس غذا کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تک کہ تعلق نہ جڑے آدمی کی نہ دنیا بن سکتی ہے، نہ آدمی کی آخرت بن سکتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہمیں دعا کی، اور یہ عجیب وظیفہ ہے یہ، اور ایک عجیب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا مانگنے کے لیے پاکی ناپاکی کی شرط بھی نہیں رکھی ہے، مسجد میں آنے کی شرط بھی نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی شرط بھی نہیں ہے، ٹوپی پہن کر دعا مانگنے کی بھی شرط نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں بھی آدمی دعا مانگ سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور آسانی کیا ہوگی؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ اور دعا جو آدمی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے، میں نے عرض کیا کہ دعا عبادت ہے، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کروں گا۔ تو بات کیا ہے کہ ہم نے ہاتھوں کو اسباب میں لگا دیا ہے مگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنا یہ غلطی ہے۔ مومن اسباب بھی اختیار کرتا ہے، اور مومن مسبب الاسباب سے ہی مانگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اکثر یہ جملہ اپنے بڑوں کا اور اپنے بزرگوں کا نقل کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے منگتا بن جائے۔ کیا منگتا کس کو کہتے ہیں؟ منگتا اس آدمی کو نہیں کہتے جو کسی سے مانگتا ہے، اس کو منگتا نہیں کہتے۔ منگتا اس آدمی کو کہتے ہیں جو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے منگتا بن جائے، یا اللہ یہ میری ضرورت ہے، یا اللہ یہ میری پریشانی ہے، یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، اے اللہ تیری قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر، اللہ کے جلال کو سامنے رکھ کر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتا رہے، اپنی چھوٹی ضرورت، بڑی ضرورت، موجودہ ضرورت، آئندہ ضرورتیں، مسائل، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسان جتنے بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں سب کی ضرورتوں کو پورا کر دیں، اور ان کے حسب خواہش اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا فرما دیں، تو اس کی قدرت اور خزانے میں اتنی بھی کمی نہ آئے جتنا ایک بہت بڑا سمندر ہو، اور سوئی کو اس سمندر میں ڈال کر اس کے ناکے میں جو پانی آتا ہے اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہ آئے۔ بہرحال یہ باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کی اور دعا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔